خیالات کا اظہار فرمانے کے لیے مرضی جماعت سنت کے قائد میری مراد حضرت علامہ مولانا قاری محمد حکیم قادری صاحب کو تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں تمام تنظیمات اہل سنت کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس کے علاوہ جتنے بھی سیاسی کارکنان، صحافی برادری یا دیگر جتنے احباب بھی بالخصوص میرے ساتھ تشریف لائے ہیں، جتنے بھی ساتھی یہاں پہنچے، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دراصل میں یہ آپ کے ضمیر کی آواز تھی جس کو عملی جامہ پہنایا گیا، اور میرا خیال ہے کہ اس دھوپ میں ہم نے جذبے کو ٹھنڈا کر دیا۔ اس دھوپ میں اگر آپ کا جذبہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو ان بے غیرت حکمرانوں کا ضمیر کون کو جوڑے گا؟ تکبیر! گرمی کی شدت کی وجہ سے آپ کے جذبات ٹھنڈے نہیں ہونے چاہیے۔ میرے خلاف فرما رہے تھے کہ یہاں ہم بزدل نہیں ہے، ہم بالکل نہیں ہے۔ اگر ہماری بزدلی کا امتحان لینا ہے تو کوئی اور سلمان نصیر مارنے وجود دلاؤ، ہم بتا دیں گے کہ ہم بزدل نہیں ہے، ہم بے بس ہیں۔ اگر ہمارے بس میں ہوتا تو یہاں کسی سلمان نصیر کی طرف انگلی کا اشارہ کرو، یہاں کئی گاڑیاں موجود ہیں اور ہزاروں گاڑی یہاں پیش کر سکتے ہیں۔ ہم بزدل نہیں ہے، ہم بے بس ہیں، اور ان حکمرانوں بے غیرت حکمرانوں کے ضمیر پر ہم سوال کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ بے غیرتوں کیا جب لوگ مرنے میں آئیں گے تو آپ کے ملک میں موجود ہے وزن آ جائے گا، آپ کے وسائل کم ہو جائیں گے۔ اگر بیماری عیاشیوں میں ملک کے وسائل کم نہیں ہوتے، اگر فیس بھرنے میں ملک کو بوجھ نہیں پڑتا، اگر خلائی خریدنے میں ملک کنگال نہیں ہوتا، ہر عید ملک ٹیکس پر ریگولیشن باہر کے ملک میں ادا کرنے میں اگر ملک غریب نہیں ہوتا تو پھر لا الہ ماننے والے محمد مسلمانوں کو آنے سے کوئی غریب نہیں ہوگا۔ جب تم اس ملک میں تشریف لائے تھے تو تمہارے پلے کیا تھا بھائی؟ تمہاری کیا حیثیت تھی؟ اس ملک کے پلے میں کیا تھا؟ اللہ نے حضور کے سر پہ یہ ملک بھی عطا فرمایا اور نہ ختم ہونے والے ہمیں وسائل بھی عطا فرمائے ہیں۔ تو ہم حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بے غیرتی کا جو کفر ختم ہوا اس کو توڑو۔ اگر سلمان نصیر کے حق میں تمام اپوزیشن ہو اقتدار پارٹیاں بات کر سکتی ہیں تو لا الہ الا محمد رسول اللہ کے والوں کے حق میں کیوں نہیں بول سکتے؟ کیا ہوگا؟ کیوں زمانے بند ہے؟ اگر کوئی فرانس میں پلہ مر جائے تو سارا میڈیا ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ ہمیں میڈیا سے بھی واپس آ جائے۔ ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر بکری 6 بچے دے تو بریکنگ نیوز سلمان نصیر کا بیٹا ایک بچہ لیا ہے تو بریکنگ نیوز، اگر کبھی بھی کھال پال لی جائے تو بریکنگ نیوز۔ آپ نے شہر آپ نے کہا کہ جہاں لاکھوں مسلمانوں کو لا الہ الا اللہ کی سزا میں کر دیا گیا ان کے لیے ضمیر میں تو ہے مسلمانوں کے ساتھ ہمارا میڈیا اور ہمارے حکمران جیسے خاموشی کا نہیں کریں گے، ان کو پیغام نہیں دیں گے تو ہم ممبر پر ان کی بےزتی کریں گے، ہم نے بےزتی کریں گے، ہمیں جہاں موقع ملے گا ہم ان کو بےعزت کریں گے۔ کیوں کہ یہ اگر غیرت ہوتی تو مسلمانوں کے لیے یہ پھر بھی بھٹکتے، ہمیں تم پر بھی بہت اچھی واپس آتے ہیں۔ جو مسلمان حکمران ان مسلمانوں جو ہمارے حکمران برما کے مسلمانوں کے حق میں نہیں بول سکتے، یہ کل ہمارے حق میں بھی نہیں بولیں گے۔ تو اس لیے ہم حکومت کے طرف سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تمہاری کوئی اہمیت نہ تھی جب حضور نے اللہ نے حضور کے سر سے یہ ملک بتا دیا، اور اگر ایک بیمار کرسی کے لیے 12 ٹکٹ خریدے جائیں تو ملک میں بوجھ نہیں ہوتا، اور اگر چند سینکڑے یا چند ہزار لوگ ملکوں کے یہاں آ جائیں تو بوجھ ہو جائے گا۔ اور پھر انڈیا کے اشارے پر ناچنے والا وہ ملک جس کو ہم نے بنا دی، جس نے ہمارے ملک میں خون کی ندیاں بہائی اور
مسلمان فرمان کے یار ہم مسلمانوں کا رپورٹ پر بحث کر سکتے ہیں. ہم حضور کے اس صحابہ کے غلام ہیں جنہوں نے وہاں کیا یا رسول اللہ یہ مہاجر ہیں گھر تو چلا. اگر کسی کے پاس کوئی پریمیم بھی ہے تو ایک اطلاع لے کر دوسرے دن کیا دے دیں. ہمیں مہاجر بھائی اس طرح کون ہے تو ہم ہر وقت حاضر ہیں. میں تمام تنظیمات اہل سنت کی وساطت سے مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان کی طرف سے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں اگر آپ اس بار بھی پھینکیں تو میری تائید کیجیے گا کہ ہم برما کے مسلمانوں کو گردن کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمارا آزاد سب کچھ ان کے لیے قربان ہے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو یہاں بنا دی جائے, سفارتی جنگ پیش کی جائے, ان کا سفارتخانہ بن کیا جائے درمان کا, اور اس کو دیا جائے کہ مسلمان مردہ ضمیر نہیں ہے, مسلمان دنیا ضمیر ہے. اگر کسی مسلمان کو بھی خون ہوا تو مسلمان اس کا حساب لیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی یہ